سینٹ نے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے پیش کیے گئے آرمی ایکٹ 1952 میں ترامیم کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اس بل کے تحت حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا، جبکہ حاضر یا سابق فوجی فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت پھیلائے تو اسے 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ 11 صفحات پر مشتمل بل کے پیش کیے جانے سے قبل بحث کا آغاز ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے سینٹ اجلاس کے آرڈر جس میں اس کا بل پیش کیا جانا تھا شامل تھا کو خیالی قرار دے دیا۔ بل کے مطابق پاکستان فوج وفاقی یا صوبائی حکومت کی منظوری سے قومی ترقی کی سرگرمیاں یا اسٹریٹجک مفادات کی سرگرمیاں بلا واسطہ اور بالواسطہ شروع کر سکتی ہے۔ بل کے مطابق صدر مملکت پاک فوج اور اس کے ذخائر کی نشوونما کریں گے، جبکہ فوج پر کمانڈ اینڈ کنٹرول وفاقی حکومت کا اختیار ہوگا اور آرمی چیف انتظامی معاملات دیکھیں گے۔ صدر مملکت پاک فوج میں کمیشن دیں، مگر کسی بھی غیر ملکی شہریت رکھنے والے، دوہری شہریت رکھنے والے یا 18 سال سے کم عمر شہری کو پاک فوج میں کمیشن نہیں ملے گا۔ بل کے متن کے مطابق ایکٹ کی شق 18 میں ترمیم کے مطابق اب وفاقی حکومت ضرورت کے مطابق یا غیر معمولی صورتحال میں یا جنگ کی صورتحال میں آرمی چیف کی مشاورت سے کسی بھی فوجی افسر کو 60 سال کی عمر تک ملازمت پر برقرار رکھ سکتی ہے۔ آرمی ایکٹ کی شق 176 میں ترمیم کے ذریعے اب کسی بھی آرمی افسر بشمول آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر تعیناتی، دوبارہ تعیناتی اور توسیع کے الفاظ کے ساتھ اب ری ٹینشن یعنی عہدے پر برقرار رکھنے کا لفظ بھی استعمال شامل کر دیا گیا ہے، جبکہ آرمی چیف اب اس نئے ایکٹ کے مطابق قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کی ہدایات جاری کر سکے گا۔ ترامیم شدہ بل کی شق 176 کے مطابق اب آرمی چیف اپنے اختیارات اور ذمہ داریاں اپنے ماتحت کسی بھی افسر کو تفویض کر سکے گا۔ آرمی ایکٹ سیکشن 26A میں ایک نئے سیکشن کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے مطابق سرکاری حیثیت میں حاصل شدہ معلومات جو پاکستان اور افواج کی سیکیورٹی اور مفاد سے متعلق ہو افشا کرے گا، اسے 5 سال قید و مشقت تک کی سزا ہو سکے گی۔ تاہم آرمی چیف یا بااختیار افسر کی جانب سے منظوری کے بعد غیر مجاز معلومات دینے پر سزا نہیں ہوگی۔ راز افشا کرنے والے شخص کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ شق 26B کے تحت ملازمت سے ریٹائرمنٹ، برطرفی یا استعفے پر کوئی بھی فوجی افسر 2 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا، جبکہ حساس اداروں میں کام کرنے والے افسران 5 سال تک کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ خلاف ورزی پر 2 سال تک قید بامشقت کی سزا ہوگی۔ آرمی ایکٹ میں پہلی بار مفادات کے ٹکراؤ کی شق شامل کی گئی ہے، جس کے تحت ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک کوئی فوجی افسر آرمی چیف یا مجاز افسر کی اجازت کے بغیر کسی ایسے ادارے کے ساتھ ملازمت یا مشاورت نہیں کرے گا جس کا پاک فوج کی سرگرمیوں کے ساتھ مفادات کا ٹکراؤ ہو۔ اس کی خلاف ورزی کی سزا 2 سال تک قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ بل کے متن کے مطابق شق 55B کے تحت الیکٹرانک جرائم کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس کے مطابق کوئی بھی حاضر سروس یا سابق فوجی الیکٹرانک، ڈیجیٹل، سوشل میڈیا پر ایسی بات نہیں کرے گا جس کا مقصد پاک فوج کو اسکینڈلائز کرنا یا اس کی تضحیک کرنا ہو۔ ایسا کرنے پر اس کے خلاف پیکا قوانین کے تحت مقدمہ چلے گا۔ ترمیمی بل کی شق 55C کے تحت پاکستانی فوج کو بدنام کرنے، اس کے خلاف نفرت ابھارنے یا فوج کو نیچا دکھانے پر 2 سال تک سزا اور جرمانہ یا دونوں ہو سکے گا۔ بل کے مطابق آرمی ایکٹ میں ان ترامیم پر سوال بھی نہیں اٹھایا جا سکے گا اور ان قوانین کے کسی بھی دوسرے قوانین پر اوور رائڈنگ اثرات ہوں گے۔